اطاعت اور اتباع میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اطاعت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے کرو۔ منت کے روزے کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ میں امتحان میں پاس ہو جاؤں، میرا یہ فلاں کام ہو جائے تو میں اتنے روزے رکھوں۔ قضا روزے وہ ہیں جو کسی وجہ سے شرعی تقاضے کے تحت آپ نے نہیں رکھا۔ تو مشرکین مکہ جو تھے وہ بھی عاشور کا روزہ رکھا کرتے تھے، 60 سے کم ہو جائے تو فوری طور پہ روزہ افطار کر لینا چاہیے، ورنہ انتہائی کمپلیکیشن کا خطرہ ہو۔ السلام علیکم، میں ہوں پروفیسر رفرف، آج 6 رمضان کے پروگرام کے ساتھ۔ آج ہم دلچسپ بھی ہے اور معلوماتی بھی ہے کہ روزے کی اقسام کتنی ہیں۔ آج تک ہم ایک دو چیزوں سے واقف ہیں، عاشور کا روزہ، رمضان کا روزہ، نفلی روزہ۔ آئیے آج دیکھتے ہیں کہ الہامی اور غیر الہامی مذاہب میں روزے کی اقسام جو ہیں وہ کس طرح سے ہیں۔ تو آج ہم غیر الہامی مذاہب کی ذکر تو نہیں کریں گے، ہمارا یہ جو دین ہے، اسلام ہے، اس میں روزہ کس طرح سے ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلا جو ہے وہ سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ بھی روزے رکھے۔ سب سے پہلی قسم جو ہے وہ تو رمضان میں رکھے گئے روزے ہیں جو فرض قرار دیے گئے ہیں۔ 5 ارکان اسلام جو ہیں وہ ان میں سے یہ ایک ہے، تو اس پہ تو کوئی کوشچن نہیں ہے، وہ ہم بہت اچھی طرح سے جانتے بھی ہیں اور اس کو ہم دیکھ بھی رہے ہیں۔ دوسرا جو ہے وہ سنت میں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر روزے رکھے، مختلف ایام میں آپ نے روزے رکھے، تو آپ کی اتباع میں، اچھا ایک خاص بات ذرا سن لیجیے، اطاعت اور اتباع میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اطاعت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے کرو، راستے کے دائیں طرف چلو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، کپڑا پہنتے ہوئے دایاں پاؤں دایاں ہاتھ پہلے پہنو، یہ اطاعت ہے۔ اتباع اس سے بہت اوپر کی چیز ہوتی ہے، بہت اوپر کی چیز کو کہتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل کیا، کرنے کے لیے نہیں کہا، لیکن صحابہ نے اس کو بھی فالو کیا۔ اس کی ایک مثال، حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک جگہ سے صاحب کے ساتھ گزر رہے تھے، تو انہوں نے ایک طرف منہ کر کے مسکرائے اور پھر چل پڑے۔ اتفاق سے کچھ عرصے کے بعد پھر یہی عمل ہوا، تو اصحاب نے پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ کوئی وجہ نہیں، بس میں نے دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جا رہا تھا، تو ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ وہ یہاں اس طرح سے کھڑے ہوئے اور اس طرح سے مسکرائے تھے، اس جگہ بیٹھے تھے۔ تو وہ اتباع ہوتی ہے، اور یہی آپ کو عشق رسول کے تقاضے پورے کرنے میں مدد دیتی ہے۔ ورنہ ہمارا عشق رسول کیا ہے، مجھے ہمت کرنی پڑے گی، کسی پروگرام میں عشق رسول کی وضاحت کروں گا کہ وہ کیا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، اور بدقسمتی سے ہم نے عقیدت رسول کو مکمل عشق رسول سمجھ لیا۔ تو سنت کے بعد دوسرے نمبر پہ جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں منت کے روزے۔ منت کے روزے کیا ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ میں امتحان میں پاس ہو جاؤں، میرا یہ فلاں کام ہو جائے تو میں اتنے روزے رکھوں گا، یا میں 1 روزہ رکھوں گا۔ اور پھر ہوتے ہیں شکر کے روزے، شکرانے کے، جیسے نوافل لوگ پڑھتے ہیں اس طرح شکرانے کے روزے بھی ہوتے ہیں، کہ آپ نے منت تو نہیں مانی تھی لیکن آپ کا کوئی کام ہوا اور آپ نے روزہ اس شکر گزاری کے طور پہ رکھا۔ اس کے بعد آتا ہے کفارے کے روزے، آپ قسم کا کفارہ یا روزے کا جو آپ نہیں رکھ سکے تھے، یا روزہ توڑ دیا تھا جو شرعی تقاضوں کے اس میں نہیں آتا، تو وہ روزہ جو ہے اس کا کفارہ ادا کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے قضا روزے۔ قضا روزے وہ ہیں جو کسی وجہ سے شرعی تقاضے کے تحت آپ نے نہیں رکھا، رخصت تھی، آپ سفر پہ تھے، آپ انتہائی بیمار تھے، اور بیماری کی نہیں رکھے، یا بیماری کی شدت میں روزہ توڑ دیا۔ جیسے شوگر والے حضرات، ویسے تو میں تفصیل میں اس وقت بتاؤں گا جب شوگر والا آئے گا، اگر 60 سے کم ہو جائے تو فوری طور پہ روزہ افطار کر لینا چاہیے، ورنہ انتہائی کمپلیکیشن کا خطرہ ہو۔ تو وہ روزے جو رکھے جاتے ہیں وہ آتے ہیں اس میں
کفارے میں نہیں، ان جو ادائیگی رہ گئے ہوتے ہیں ان کو ہم ادا کرتے ہیں۔ پھر کچھ ایام بیس، مختلف دن جو ہیں ان میں روزہ رکھا جاتا ہے، جیسے عاشور کا دن ہے تو اس میں جو میں نے آپ کو نا غیر مسلمز کا ایک غیر الہامی کا بتایا تھا، تو مشرکین مکہ جو تھے وہ بھی عاشور کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی بیک گراؤنڈ معلوم کی، آپ کو پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ کی قوم کو نجات ملی تھی، تو آپ نے فرمایا یہودیوں سے زیادہ حق ہمارا ہے، ہم اس کی جو ہے 2 روزے رکھا کریں گے۔ تو اس طرح پھر 9 اور 10 محرم کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اور صحابہ نے اس کے بعد۔ اچھا، ایک ہوتے ہیں عمومی یا عادتاً رکھے ہوئے روزے، کہ آپ ایسے ہی آپ کو ایک عادت ہے اور اچھی عادت ہے کہ ہر مہینے کی 2 3 13 14 15 تاریخ کو یا کوئی 1 2 روزے رکھتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں طبعی روزے، میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے، یہ غیر مسلموں کی نظر میں روزہ اور رمضان کیا ہے اور میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے کیا ہے، تو اس کی تفصیل وہاں پر آ جائے گی، تو وہاں میں اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کو بیان کر دوں گا۔ تو یہ تھی جی کہ روزے کی ایک اقسام جو ہم نے آج ڈسکس کی، اور انشاءاللہ کل رمضان کے اگلے پروگرام کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔